والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بشيرة المصدق نذيرة المؤيد مصطفى الأمجد محمود الأحمد بالكامل اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان سیدہ پہ آنکھیں بند کر کے صلوات پڑھتے ہیں۔ صل على محمد وآل محمد تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھال ہے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاٹ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے زر کو ابو زر، بے داد کو مقدار، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز، جو اب بھی خاموش بیٹھا ہے۔ آسان لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تمام درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو ہور بنایا۔ مولا آپ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، سہراتوں پہ ستارے تراشنے والا اللہ، پان شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کر دینے والا اللہ، ہمیں محبت اہل بیت عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، بشتر کے محمد و اہل بیت محمد اس ذکر کے صدقے میں آپ سب مومنین کی جائز مرادیں پوری کریں۔ میرے مالک جتنے بھی بے اولاد ہیں آج کی رات کا صدقہ اسے اولاد مبینہ عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جتنے بھی مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے عطا فرما۔ سارے آمین کہہ لینا۔ میرے مالک جو بیمار ہیں آج کی رات کے صدقے میں سمیت میرے ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مالک لاکھوں اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، وقت کے آخری وارث کا جلد از جلد ظہور۔ صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کی شمع سے میرے خیال سے آج عشر محرم کی 5ویں نشست ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے محرم و حرام کی مجالس آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ امام زمانہ صلوات پڑھنے سے بعد میں آقا کے چند فضائل آپ کو سنائے۔ آپ ساتھ اگر آمادہ ہو گئے ہیں تو میں پہلا فقرہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جس انسان کو وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو، اگر وہ مر جائے تو سمجھنا جاہل ہو کے مرا ہے۔ تو وقت کے امام کی
معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ 4 فکرے جو کہ بادشاہ حسین نے مجھے عطا کیے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کا ایک مومن تھا، ایک اس کا روز کا معمول تھا، وہ جب بھی سویا کرتا تھا اپنے تکیے کے نیچے تلوار رکھ کے سوتا تھا۔ کسی مومن سے پوچھا، سمجھ نہیں آتی، جدید عصر کا دور ہے، یہ تلوار نیچے رکھ کے کیوں سوتا ہے؟ مومن مسکرا کے کہتے ہیں جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کا دور ہوتا ہے۔ کون سمجھا ہے ایسے فکرے؟ جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کا دور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آتی، تلوار سہانے کے نیچے رکھ کے کیوں سوتا ہے؟ جدید عصر کا دور ہے۔ فرمایا میرا ایمان ہے کہ امام کا ظہور کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں سرکار مجھے پکار سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں تلوار ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو۔ سارے مل کے بولو آل محمد کے دشمن پہ لعنت۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ 4 فکریں ہیں اور اسی پہ مجھے عطا ہوئی ہے، اور اسی کو حق سمجھ کے مر جانا ہے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا۔ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے لیکن آپ نے تھوڑا ساتھ دینا ہے میرے ساتھ۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا۔ پڑھ دیں سارے۔ امام زمانہ کے چند فضائل بیان کرنے لگا ہوں۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا آکاش بھی آ جائے گا۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا، فکرے 4 ہی ہیں، اسی 4 مصرے پہ میری ساری مجلس، آج کی ساری گفتگو انہی 4 مصروں پہ میں نے بنیاد رکھنی ہے۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا آکاش بھی آ جائے گا۔ بنت سرور سے فتح چھیننے والوں سن لو، صرف قائم ہی نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ یہی حق تھا بولنے کا۔ مالک آپ کو آباد رکھے، دیر تک آباد رہے۔ مظہرے کہرے خدا بند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا آکاش بھی۔ یقین جانیے طبیعت بہت خراب تھی، آپ نے حوصلہ افزائی کر دی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، بہت ہی چھوٹا نوکر ہوں امام حسین بادشاہ سرکار کا، جتنا بولو اتنا کم ہے۔ اگلے فکرے پہ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ میں بارے آقا کو گواہ رکھ کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ توحید کی جان، دین کا مقصود۔ دیکھیے رباعیاں میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سر سے گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سنتا ہے، کون میری رباعیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ 4تھے فکرے پہ یہ میرا دونوں جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، نوکر سمجھو، مہمان سمجھو، ذاکر سمجھو، لاہور سے آیا ہوا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو۔ یہ جھولی اٹھا کے مانگ رہا ہوں، جس بندے کے گھر کا چولہا امام زمانہ کے صدقے میں چلتا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا بار میں آقا کی جوتی کے صدقے میں نہیں چلتا وہ بندہ مجھے اس کی داد مجھے چاہیے نہیں، وہ اپنی داد اپنے دل پہ رکھے۔ توحید کی دان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ مولا آپ کو 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا آج فضائل تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پڑھنا ہے، میری اوقات میں میری مجبوری بن گئی ہے۔ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ اکثر ہمارے اوپر، میں یہ چھوٹے بچے جو جوان بیٹھے ہیں، بزرگوں کو تو پتہ ہے، اکثر ہمارے اوپر یہ کنکر لگائی جاتی ہے کہ نیمہ شعبان کی شام کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے شیعوں کو، یہ خط لکھتے ہیں، پھر عریضہ لکھتے ہیں، پھر دریا میں بہاتے ہیں، ان کو کبھی جواب بھی آتا ہے۔ کتنے جاہل لوگ ہیں جو ایک بار خط لکھ دیں، جواب نہ آئے اگلے سال پھر لکھے گا۔ میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا، جو ایک بار خط لکھ دے کسی کو، بابا جی
اگلے سال جواب نہ آئے اگلے سال پھر لکھے گا، اس لیے 4 فکرے پڑھ رہا ہوں۔ ہم عریضہ دریا کے سپرد کرتے کیوں ہیں؟ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ۔ ہم عریضہ دریا کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ۔ بولے گا وہی جس کے دل میں مہر امام زمانہ ہے۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ۔ کیوں کرنا اس کو خط لکھے دریا کی معرفت، مشکل میں جو مدد کرے دریا کی نیند کے ساتھ۔ مولا آپ کو آباد رکھے، آپ دیر تک آباد رہے، کوئی غم نہ دیکھو اس ذکر کے صدقے میں۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ۔ کیوں کرنا اس کو خط لکھیں دریا کی معرفت، مشکل میں جو مدد کرے دریا کے لیے کے ساتھ۔ یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، آخری 6 فکرے رہ گئے ہیں، اس کے بعد مسائل پڑھنا ہے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا اگلے فکرے پہ، جس کو سمجھ آ جائے بس وہی بندہ بولے۔ یہاں سے ایک بندہ بھی میری داد لے کے چلا جائے مجھے قبر کی دیواروں تک دکھ رہے گا۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خیرات دل و جان کبھی وصول۔ کیوں تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خیرات دل و جان کبھی وصول۔ تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا نہ مال، میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں فقط تیری زیارت کے واسطے۔ بسم اللہ۔ بس یہی آپ کا یہ تھوڑی سی براد ہے، وقت دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دعا کیا کرو روز شب بعد از نماز مغرب ہیں کہ مولا ہمارے آخری وارث کا جلدن جلسہ ہو، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے سادات کو اجڑے ہوئے، کئی صدیوں سے زہرا کی قبر پہ چراغ نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک سوال ہے، حالات ہو گئی، میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ امام غیبت میں خون کیوں نہ رہے، یا پھر ایسے کیوں نہ پوچھوں وہ امام پردہ غیب میں خون کیسے نہ روئے جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میری 4 سال کی دادی رسیوں کے ساتھ زندان میں دفن ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ غازی کے علم کی قسم بہت ہی عجیب رنگ کا مسائل ہے سرکار عمر محمد کا۔ جانتے ہو عمر کیا تھی شہزادوں کی؟ ایک 7 سال کا، ایک 9 سال کا۔ یہ کہہ دینا بہت ہی آسان ہے۔ بڑی ہی محبت تھی امام حسین کو اپنی بہن زینب کے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے بی بی زینب عالیہ نے، مجھے معافی دے دینا جتنی پردہ دار بیٹھی ہیں، اپنی نسل قربان کر دی امام حسین پہ۔ اور تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میں غازی عباس کے علم کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے زندان، زندان سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ۔ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا بی بی زینب نے ایک بار بھی کہا ہو اونو محمد مجھے تمہارا بڑا ارمان ہے۔
جب بھی روئی ہے ایک ہی مصرع کہہ کے حسین تو بڑی مشکل زین سے اترا، اکبر تجھے بڑی عجیب برچھی لگی، حسین ساری کائنات اجڑ جاتی تو زین سے نہ اترتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو، اپنی نسل قربان کر دی بی بی زینب عالیہ نے۔ بہت کم مسائل پڑھا جاتا ہے ان دو شہزادوں کا۔ جانتے ہو دو شہزادوں کی عمر کیا تھی، ایک 9 سال کا، ایک 7 سال کا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو یہ ہاتھ باندھ کے ایک سوال کر رہا ہوں، 7 سال اور 9 سال بھی کوئی ڈرنے کی عمر ہوتی ہے؟ اور بابا جی اس میدان جنگ میں جہاں 2.5 لاکھ مارنے والا ہو، تنہا 2 شہزادے لڑنے والے ہوں۔ میں ڈر رہا ہوں اگلا فکرہ پڑھتے ہوئے، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں، اللہ کرے تم سن جاؤ۔ آج بھی آپ کربلا جاؤ نا، مولا ہم سب کو دے جائے، تاریخ یہی کہتی ہے کربلا جب بھی جاؤ نا، یہ اتنے 2 شہزادے بے وارث ہیں، اتنے غریب ہیں، ہر کوئی مقتل میں اترا، یہ کربلا سے 12 میل دور جا گرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ مارنا سینے پہ، تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا سادات کا۔ بسم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ جب 10 محرم کی رات کو بیویوں کو، تاریخ کہتی ہے ہر ایک بی بی کو اپنے وارث کی، اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی لاش پہ ماتم کرنے کا ایک موقع ضرور ملا۔ اتنی اجڑی ہوئی تھی زینب، چپ کر کے لاشوں کے قریب سے گزری، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو کے کہتی ہے او محمد معاف کر دینا، اس وقت حسین کو بچانے جا رہی ہوں، اگر زندہ ہوئی تو تیرا ماتم بھی کروں گی، تجھے پرسہ بھی دوں گی۔ ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے، او دنیا کے سیدوں، اگر وقت مل جائے تو شام کی طرف منہ کر کے مجھے اماں کہہ لینا، میں سمجھوں کہ میرے آقا محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہی حق ہے ماتم حسین کرنے کا۔ 3 شعبان کو حسین مکہ آئے، جناب عبداللہ نے اون محمد کو ہاتھ میں لے کر حسین بادشاہ کے قدموں پہ آ کے سلام کیا کہ عبداللہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ آواز شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کہتی ہے امام وقت پر مصیبت بن جائے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ کہ عبداللہ بھائی کیا رائے ہیں؟ آہستہ سے کہا 2 لال لایا ہوں، ایک کا نام مون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ آوازی وہ سامنے خیمہ ہے بی بی زینب عالیہ کا، جا ان کی اماں سے خود جا کے پوچھ لے۔ جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کو ہاتھ میں پکڑ کے بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آ کے سلام کیا۔ بی بی زینب کے خیمے کے اندر آئے، کہ عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ آواز شریعت کھینچ لائی ہے، شریعت کہتی ہے امام وقت پر مصیبت بن جائے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ آقا زادی میں نے عرض کی ہے میں 2 لال لایا ہوں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ اسی پہ مصائب ہے، 3 جمادی ثانی سے لے کر 3 شعبان سے لے کر 2 محرم تک منظر یہ بن گیا۔ تڑپ کے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، عبداللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے عبداللہ دیکھ یہ ہے ہمارے بیٹے، یہ تو انہیں صدقہ بنا کے لایا ہے، صدقہ سے کر 2 محرم تک نہ ماں نے بیٹوں کو دیکھا نہ بیٹوں نے ماں کو دیکھا۔ جب 7 کو پانی بنا اب ماتم کرنا، اب ماتم گئی 8 محرم، گزر گئی 9 محرم کی رات۔ ہائے غربت، ہائے غریبی، ہاتھ مارتے آنا سینے پہ۔ غازی عباس کے علم کی قسم، ہر بچہ اپنی ماں کے پاس تیار ہو رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے ایک خیمے میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہے ہیں چلانا اماں کو ہم یاد کروائے، ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں۔ باجی یہ جملے تھے، دونوں شہزادے چلتے چلتے بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے قریب آ گئے۔ اب جتنے جوان ہیں یہ ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں اس جملے پہ ہائے ضرور کر لینا۔ چلتے چلتے بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، منظر کیا ہے؟ بی بی زینب عالیہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹھا ہوا ہے، رو بھی رہی ہے، پرسہ بھی دے رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی اکبر
اللہ تجھے ہر غم سے بچائے، اکبر مولا تیری عمر دراز کرے۔ یہ جملے تھے، دونوں شہزادوں نے اندر قدم رکھا، ایک ہاتھ جوڑ کے دونوں شہزادوں نے ایک فکرہ کہا، علی اکبر کی اماں ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں، آوازیں ہمیں تیار کون کروائے گا، آوازیں چپ کرو تم حسین کا صدقہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہی حق ہے ماتم کرنے کا، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ آوازی خبردار مجھے اماں نہ کہنا، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری ماں بنوں تو کل خیمے میں سب سے پہلے تمہاری لاش آئے گی۔ غازی کے عالم کی قسم، اتنے روئے شہزادے۔ 10 محرم کا صبح کی اذان سے علی اکبر کی جنگ کا آغاز ہوا، آذان علی اکبر سے جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں شہزادے چلتے چلتے امام حسین کے پاس آ گئے، بس کسی پہ مسائل ہے، رو کے امام حسین کو کہتے ہیں مولا آج ہم کچھ مانگیں گے، ہمیں انکار تو نہیں کرے گا؟ آواز نہیں، بسم اللہ، تم بڑے پیارے بھانجے ہو۔ آواز مولا ہمیں موت کی اجازت دے دے۔ آواز تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کس نے بتائی ہیں؟ آواز میں صبح سے لے کے اب تک 9 مرتبہ ماں کے پاس گیا ہوں، رو رو کے کہہ دیا کہ میں تجھے اب پھول بھجوں گی جب تمہاری لاش پہلے آئے۔ آواز توحید کا پرچم عباس کے پاس ہے، جاؤ مانو عباس سے اجازت لے لو۔ یہ گھر کتابوں میں سمجھ نہیں آتا۔ جناب عباس کے پاس چلتے چلتے دونوں شہزادے آئے۔ آواز امام عباس مبارک دینے آئے ہیں، کیسی مبارک؟ آواز ہمیں معلوم ہوا ہے توحید کا پرچم آپ کے پاس ہے۔ آواز خیر مبارک، آواز ایسا نہیں چلے گا، بنی ہاشم کا دستور ہے اگر بچہ مبارکباد کہے بڑا مبارکباد میں کچھ ضرور دیتا ہے۔ آج ہم کچھ مانگے تو ضرور دو گے۔ آواز بسم اللہ مانگو، آواز ہمیں موت کی اجازت دے دے۔ عباس نے منہ پہ ماتم کیا، آواز فہرست میرے پاس ہے، جب تم 2 شہزادوں کی باری آئے گی میں بلا لوں گا۔ بابا جی غور فرمائیے گا، اماں نے کہا خیمہ واپس نہ آنا، بابا حسین کہتے ہیں ماموں عباس کے پاس جاؤ، عباس ماموں کہتے ہیں جب باری آئے گی بلا لوں گا۔ دونوں شہزادے دھوپ میں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رو رو کے کہنے لگے واہ غربت، علی اکبر کی نگاہ پڑ گئی۔ آواز محمد کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ آواز ہماری مجبوری بن گئی ہے، اماں کہتی ہے زندہ خیمے نہ آنا، ماموں حسین کہتے ہیں عباس کے پاس جاؤ، عباس ماموں کہتے ہیں جب باری آئے گی بلا لوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نجف کا راستہ کس سے پوچھے، ہم نجف جا کے کہیں گے نانا علی ہماری مقدر میں شہادت نہیں تھی، ہم نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے۔ علی اکبر کی لاش آئی خیمے میں، ماں نے علی اکبر کی لاش دیکھی، رو کے کہتی اماں فضا جلدی کر میرے اونو محمد کو بلا کے لے آ۔ اونو محمد کو بیوی فضا نے پیغام دیا، میرا کام ہوتا ہے صرف سبق سنانا، ہائے کرنا نہ کرنا تمہارے پاس میں ہے۔ اونو محمد کو بیوی فضا نے پیغام دیا، چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اماں کے خیمے میں آئے، پردہ ہٹا کے کہتے جی اماں حکم کر۔ آواز خبردار، میں نے نہ کہا تھا تم دونوں کی لاش پہلے آئے، اکبر کی لاش آ گئی ہے، تم ابھی تک زندہ ہو۔ آواز آئی صبح سے لے کے اب تک ہم 9 مرتبہ ماموں حسین کے پاس گئے ہیں، ہمیں موت کی اجازت نہیں دیتا۔ آواز یہ محفظہ جلدی کر مولا حسین کو بلا کے لیا۔ حسین آیا کائنات کا سردار، جب حسین کو بلانے بیوی فضا گئی تھی نا، دونوں شہزادوں کے بہران کے بٹن نہیں کھلے تھے۔ جب واپس آئی اللہ جانے کیا منظر بنا ہوا تھا، رو کے علی کی بیٹی کے بال کھلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں اون تھا ایک ہاتھ میں محمد تھا۔ غازی کی غیرت کی قسم، رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے حسین کیا ہوا تیرے صدقے ہیں، ہے تو مجھوڑی کے بیٹے، جانے دے میدان میں اگر یہی مقدر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بی بی فضا نے تیار کروایا، یہ تاریخ ہے، بی بی فضا نے دونوں شہزادوں کو تیار کروایا، ایک کو علی اکبر نے زین پہ بٹھایا، ایک کو غازی عباس نے زین پہ بٹھایا۔
ایک کو امام حسین علیہ السلام نے زین پہ بٹھایا، اتنے چھوٹے شہزادے تھے، رکابوں تک پاؤں نہیں آتے تھے، امام حسین نے رکابوں سے پاؤں باندھے، ادھر جانے لگے، بی بی زینب کی آواز آئی، آپ دیکھنا میری طرف جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، بی بی زینب کی آواز آئی، یونا محمد، جی اماں، آواز میری 3 باتیں یاد رکھنا، اگر ایک بھی بھول گئے تو مجھے اماں نہ کہنا، آوازی اماں حکم کر، آوازی میں جانتی ہوں یہ جاگیر خریدی ہے امام حسین نے، میں نے کی ہے علی اکبر کے نام میں، خبردار جاگیر اکبر پہ نہ کرنا، تم ہے علی اکبر کا صدقہ، میں ہوں علی کی بیٹی، تم ہو اکبر کا صدقہ، ٹھیک ہے اماں، آوازی اماں اور کوئی حکم کر، آوازی دوسری بات یہ ہے میں جانتی ہوں تم حیدر کرار کے پودے ہو، لڑتے لڑتے فراق تک چلے جاؤ گے، خبردار پانی کو نہ دیکھنا، اکبر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی، جس نے ماتم نہیں کرنا وہ اٹھ کے باہر چلا جائے، غازی کے علم کی قسم، آواز یما ہم 12 میل دور جا گریں گے، ہمیں یہ بتا ہماری قبر پہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، آواز کوئی آئے گا نہ آئے، تم نے نہیں بلانا، غازی کے علم کی قسم۔ تیسری بات، آواز تمہارا ماموں حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، خبردار اترتے ہوئے ماموں کو نہ بلانا ورنہ ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ دونوں شہزادوں نے منہ پہ ماتم کیا، آواز یما ہم اتنے بے وارث ہیں، ہمیں معلوم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کا مجھ سے قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، ہے جب اپنا مسائل شروع کروں، میں ڈاروں اگلا فکرہ پڑھتے ہوئے، دونوں شہزادے میدان میں آئے، حسین تیلے پہ کھڑے ہوئے، قریب عباس کھڑے ہوئے، خیمے کے دروازے کے قریب، منظر کیا ہے، سب سے آگے بی بی فضہ ہے، بی بی فضہ کے پیچھے بی بی زینب ہے، بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم ہے، بی بی کلثوم کے پیچھے بی بی لیلہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین بادشاہ نے پوچھنا شروع کیا، عباس علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، آواز عباس میرے اون محمد کہاں ہے، مولا پہلا حملہ کر رہے ہیں، آواز یا بتا اب کہاں ہے، مولا دوسرا حملہ کر رہے ہیں، آواز یا بتا اب کہاں ہے، مولا چوتھا حملہ کر رہے ہیں، آواز یا بتا اب کہاں ہے، آواز مولا فوجیں بڑھ گئی ہیں، شہزادے بہت دور نکل گئے ہیں، آواز میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، ام البنین کا وفادار بیٹا منظر دیکھ نہیں سکا، آواز یہ پاس بتا میرے بیٹے کہاں ہیں، عباس نے دیکھا قدموں پہ گر پڑا، آواز مولا ایک شہزادہ نظر نہیں آ رہا، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میرے 2 شہزادے والے، بسم اللہ بسم اللہ، ماں کی تربیت سن لینا، آخری جملہ طالب دعا، دونوں شہزادے 12 میل دور پہنچے، کربلا کی طرف رخ کیا، دونوں شہزادوں نے رکابوں میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے، آواز ہے اب ہماری حد آ گئی ہے، آؤ جس نے قتل کرنا ہے، جب بڑا گرا ماں نے کہا کہ ماموں کو نہ بلانا، آواز ہے یا السلام